چلو میرے ساتھ، ہم مسجد پہنچے۔ خیر جب ہم مولانا کے پاس پہنچے تو انہوں نے بہت پڑھائی کی۔ اس کے بعد میرے والد سے کہا کہ اس کے پیچھے وہی لڑکی ہے جو پچھلے گھر میں تھی، وہ دوبارہ آ گئی ہے اور یہ خود نہیں آئی، اسے کسی عورت نے بھیجا۔ جب یہ سنا تو سارے پریشان ہو گئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ علاج چلتا رہا اور میں بھی ریکور کرتا رہا۔ پھر ایک دن مجھے پنکھے میں بھی سردی لگنے لگی تو میں نے اپنا بستر ایک اور کمرے میں لگایا، پھر وہاں سو گیا۔ مجھے بہت سردی لگ رہی تھی، لیکن پھر میرے خواب میں آیا کہ کوئی کالا صاحب میرے سینے پر بیٹھا ہے، پر میرا دل جیسے منہ میں آ گیا اور بس جان نکلنے والی ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ گیا۔ جب میں نے والد صاحب کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹینشن نہ لو، بس ایسے ہی ہمت رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان دنوں مولانا بھی گھر پر آتے رہے، لیکن میری طبیعت ایک ہفتہ ٹھیک رہتی اور پھر ویسی ہو جاتی۔ پھر یہ بات میری پھپھو کو پتہ چلی تو وہ بہت ٹینشن میں آ گئی۔ انہوں نے پیسے بھیجے کافی اور کہا اس آدمی کے پاس جاؤ، وہ آدمی کالا علم کرتا۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو اس نے علاج شروع کیا، مجھے تعویذ دیے، کہا کہ یہ پہنو اور کچھ دیے جنہیں جلانا اور نہانا تھا۔ اور جب اس آدمی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تم پر ایک لڑکی عاشق ہو گئی ہے، اس لیے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ خیر میں واپس گھر آیا، لیکن مجھے میرے اللہ پر یقین ہے، کسی کالے علم پر نہیں۔ ماں باپ سے بھی میں نے یہی کہا کہ انہوں نے کہا ہم غلط کروانے نہیں جا رہے، بس جو ہوا ہے اسے ختم کر رہے ہیں۔ میں نے ان میں سے صرف ایک تعویذ جلایا اور ایک بار نہایا، باقی سب ویسے ہی چھوڑ دیے۔ خیر میں واپس مولانا کے پاس گیا، ان سے پوچھا تو انہوں نے اللہ کے ناموں میں سے کچھ نام پڑھنے کو دیے۔ اللہ کا شکر ہے میں کافی بہتر ہوں، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ دعا کریں۔ آج بھی کبھی کبھار میری حالت کافی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ یہ میری سٹوری تھی، امید ہے آپ اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے، اور شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام زارا ہے اور یہ واقعہ آپ کو جہلم سے شیئر کر رہے ہیں۔ یہ بات آج سے 5 سال پہلے کی ہے، جب میں 12 سال کی ہوتی تھی۔ تو تب ہمارا پرانا گھر ہوا کرتا تھا، نیچے ہمارے تایا ابو لوگوں کا گھر تھا، ان کی چھت پر ہمارا گھر تھا۔ ہمارے گھر میں 3 کمرے تھے اور ایک ہال تھا، باہر بہت بڑا صحن تھا۔ ہمارے گھر کے پاس ایک پراسرار پرانا سا سکول تھا۔ سکول کے پاس ایک برگد کا بہت بڑا درخت تھا۔ اس سکول اور اس درخت کے بارے میں ایسا مشہور تھا کہ یہاں غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا۔ عدنان بھائی، ایک رات کی بات ہے، ہمارے گاؤں کی لائٹ خراب ہو گئی۔ میری امی اور میرے بھائی کہتے ہیں کہ باہر صحن میں سو جاتے ہیں، اندر تو بہت گرمی ہے، باہر سوتے ہیں۔ ہم سب باہر سو رہے تھے۔ پہلے نمبر پر میری 2 بہنوں کی چارپائی تھی، دوسرے پر میرے بھائی کی، تیسرے پر میری، لاسٹ پر امی کی۔ گھر میں سب سو رہے تھے، مجھے نیند نہیں تھی آ رہی، میں اکیلی جاگ رہی تھی۔ رات کے 12 بجے کا ٹائم ہوگا، اچانک مجھے پائل بجنے کی آواز آئی سکول کی سائڈ سے۔ پہلے میں نے اس بات پر خاص دھیان نہیں دیا، پھر مجھے پائل بجنے کی آواز آئی۔ پھر میں اپنی چارپائی سے اٹھ کر سکول کی سائڈ دیکھنے کے لیے گئی کہ کون ہے، پتہ نہیں۔ میں نے کیا دیکھا کہ اس درخت کے پاس ایک چھوٹے قد کی مخلوق چل رہی ہے۔ ادھر ادھر وہ عجیب سی مخلوق تھی، چاند کی روشنی میں وہ واضح نظر آ رہی تھی۔ مجھے وہ بہت خوفناک سی اور عجیب سی لگ رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے اچانک ایک جگہ پر رک گئی۔ اس نے مجھے اسے دیکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ شاید مجھے جب یہ محسوس ہوا اس نے مجھے دیکھ لیا، میں بھاگ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ عدنان بھائی، آپ یقین مانیں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنا منہ چادر کے اندر کر لیا۔ کچھ دیر تو بالکل خاموشی ہو گئی، طوفان سے پہلے ہونے والی خاموشی ہو، اور پھر مجھے ایسا لگا ہماری چھت پر کسی نے چھلانگ لگائی۔ پھر میرا دل چاہا کہ امی کو اٹھاؤں، پر ڈر سے میرے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ وہ جو بھی تھی یا جو بھی تھا،
جس نے بھی چھلانگ لگائی۔ وہ چلتے ہوئے آہستہ آہستہ میری چارپائی کے قریب آ رہی تھی۔ ماحول میں بالکل خاموشی تھی، واضح اس کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، آج یہ جو بھی چیز ہے مجھے مار دے گی۔ اتنا دہشتناک منظر تھا۔ عدنان بھائی ابھی بھی یہ سوچ رہی ہے، وہ جو بھی مخلوق تھی وہ چل کر آ کر میری چارپائی پہ بیٹھ گئی، میرے پاؤں کی طرف۔ یہ منظر دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اپنی سانس تک لینی روک لی۔ بالکل وہ جو بھی مخلوق تھی میری چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ آہستہ سے آواز میں پتہ نہیں کچھ عجیب سی سرگوشی کر رہی تھی، پتہ نہیں کس زبان میں دل میں درود پاک کا ورد کر رہی تھی۔ اتنے میں وہ جو بھی چیز تھی چارپائی سے اٹھ کر کہیں اور چلی گئی، اور پتہ نہیں میرے کب آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت سخت بخار تھا، اور جب میری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوئی تو میں نے امی کو رات کا واقعہ بتایا سارا۔ امی مجھے ایک عامل بابا کے پاس لے کر گئی۔ عامل بابا نے دم وغیرہ کیا اور مجھے ایک تعویذ دیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تعویذ تم اپنے گلے میں پہن لو۔ عامل بابا نے میری امی کو بتایا کہ وہ اسکول اور وہ درخت آسیب زدہ ہے، وہاں غیر مری مخلوق کا بسیرا ہے، اور انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا رات کے ٹائم اس سائٹ تم نے نہیں جانا۔ اس کے بعد وہ مخلوق مجھے نظر تو نہیں آئی، پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہمارے صحن میں چل رہا ہو جیسے، پر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تنگ نہیں کیا۔ اس واقعے کے 2 سال بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، پر اس محلے کے لوگوں کا آج بھی کہنا ہے کہ کبھی کبھی وہ مخلوق چلتے پھرتے نظر آتی ہے آج بھی۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی سٹوری۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ بہت شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام بلال ہے اور میں سیالکوٹ سے ہوں، لیکن اب اپنے خاندان کے ساتھ یورپ میں مقیم ہوں۔ یہ واقعہ 2018 کا ہے، جب ہم پاکستان میں رہتے تھے۔ میری عادت بہت خراب تھی کہ رات کو دیر سے گھر آتا تھا اور روز امی سے ڈانٹ پڑتی تھی۔ ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ شہر گیا، واپسی میں تقریباً رات کے 12-1 بج گئے۔ ہم جس گاؤں سے گزر رہے تھے وہ بہت پرانا اور بارڈر کے قریب واقع ہے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ہم آرام سے بائک چلا رہے تھے۔ جب ہم دوست کے گاؤں سے باہر نکلے تو قبرستان کے پاس سے گزرے، وہاں سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے بائک تھوڑی تیز کر دی۔ تھوڑا آگے جا کر ایک سنسان راستے پر ہمیں ایک عورت سفید کپڑوں میں نظر آئی۔ میں رک گیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی تھوڑا آگے اتار دینا۔ جیسے ہی وہ میرے پیچھے بیٹھی، بائک پر اتنا وزن محسوس ہوا جیسے کئی لوگ بیٹھ گئے ہوں۔ بائک بالکل نہیں چل رہی تھی۔ میرے دوست نے جو حافظ قرآن تھا دعائیں پڑھنا شروع کر دی اور میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ عورت الٹے پاؤں الٹے منہ تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ پیچھے مت دیکھنا ورنہ جان سے مار دوں گی۔ تھوڑا آگے جا کر وہ اچانک غائب ہو گئی اور جاتے جاتے بولی تم جو دعائیں پڑھتے رہے ان کی وجہ سے آج بچ گئے، ورنہ میں تم دونوں کو مار دیتی۔ تھوڑے آگے جا کر بائک بند ہو گئی۔ ہمارے گاؤں زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم نے دھکا لگایا اور گھر پہنچے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، خوف کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی۔ اگلے دن جب یہ بات میں نے گاؤں کے ایک بزرگ کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ بہت پرانا ہے۔ ایک عورت کا اسی راستے پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے بعد اس کی روح یہاں بھٹکتی ہے۔ میرا دوسرا واقعہ میرے خالہ کے گھر کا ہے۔ سن 2020 میں ہم اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان آئے۔ میری خالہ کی بیٹی کی شادی تھی اور ہم سب ان کے گھر گئے۔ ان کے گھر میں پہلے سے ہی کچھ عجیب و غریب چیزیں موجود تھیں جن کا ہمیں علم نہیں تھا۔ مہندی کی رات ہم سب آرام کرنے کے لیے ایک کمرے میں چلے گئے۔ وہ کمرہ ایسا تھا کہ جو بھی مہمان وہاں ٹھہرتا اس کو ضرور کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا۔ میرا بڑا بھائی اور ماموں کا چھوٹا بیٹا اس کمرے میں تھے۔ ہم
मजे से फिल्म देख रहे थे, फिर रोशनी बंद करके सो गए। जैसे ही मैं सोया मुझे महसूस हुआ किसी चीज ने मेरा गला जोर से दबा लिया। मैं ना हिल पा रहा था, न बोल पा रहा था। ऐसा लगा जैसे मेरे जान निकलने वाली है। जब उस चीज ने मुझे छोड़ा तो मैं जोर जोर से रोने लगा। मेरा भाई उठा, मैंने उसे सारी बात बताई। मैंने बड़ी मुश्किल से रात गुजारी और अगले दिन शादी में शरीक होकर सीधा घर वापस चले गए। इसके बाद मुझे रोज रात को खौफनाक ख्वाब आते थे। कोई कहता कि हम तुम्हें मार देंगे, जहां भी चले जाओ। तुम हमारे बच्चे के ऊपर लेटे थे। मैंने बात अपनी वालदा को बताई। किसी ने मशवरा दिया कि मुझे किसी आमिल बाबा के पास ले जाया जाए। हम गए, उन्होंने दम किया और एक तावीज दिया जो आज भी मैं पहने हुए हूं। अल्लाह का शुक्र है अब कुछ नहीं होता। तो ये मेरी कहानी थी। उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज हैं और आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। आप जैसे चाहे लिख कर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करूंगा और उसको नरेट कर दूंगा। और अगर आपके पास स्टोरी से रिलेटेड कोई एविडेंस है, कोई पिक्चर, कोई वीडियो जो आप मुझसे शेयर करना चाहें तो आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह।